اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ویورز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی کرایہ دار ہے، اس نے کسی دوسرے آدمی سے کوئی دکان یا مکان وغیرہ کرائے پر لیا ہے، تو سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتے ہیں اس پراپرٹی کے، تو وہ کرایہ دار کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کئی بار ایسی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ وہ سال میں 2 یا اس سے بھی زیادہ بار کہتے ہیں کہ کرایہ میں بڑھاؤں گا۔ حالانکہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو کوئی بھی مالک، کسی بھی پراپرٹی کا مالک، وہ کسی دکان، مکان یا کسی بھی پراپرٹی کا کرایہ سال میں صرف ایک بار، سال کے بعد صرف ایک بار بڑھا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ بار بار یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 3 مہینے کے بعد یہ ڈیمانڈ کرے کہ میں نے کرایہ بڑھانا ہے۔ کسی بھی طرح سے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے یا کوئی فلاں چیز ہو گئی ہے تو میں نے کرایہ بڑھانا ہے۔ تو قانونی طور پر وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لیکن اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لالچی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ جو دوسرا آدمی ہے، کرایہ دار ہے، وہ مجبور ہے، اور یہ دکان، اگر اس کے پاس کوئی دکان ہے یا اگر مکان ہے تو یہاں پر کیونکہ روزانہ شفٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ مکان یا دکان وغیرہ ڈھونڈنا، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر بار بار شفٹنگ کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے تو اس کے لیے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار اپنی دکان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ دکانیں پھر آسانی سے ملتی بھی نہیں ہیں، اور اگر ایک آدمی نے اپنا بزنس کسی ایک جگہ سیٹل کر لیا ہے تو وہاں پر اس کے جو کسٹمر بنے ہوئے ہیں، ریگولر اس کے کسٹمر ہیں، تو وہ اگر دکان بار بار چینج کرے گا، شفٹ کرے گا، تو پھر اس کے کسٹمر بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کا بنا بنایا جو ایک بزنس کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو ایسی جب سچویشن ہوتی ہے تو مالک جو ہوتا ہے اس دکان کا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اب مجبور ہے، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنا بزنس ایک اس کا اچھا سیٹ اپ بنا لیا ہے، تو اب اس نے یہاں سے شفٹ نہیں کرنا، لہٰذا اگر میں اسے کہوں گا، اس سے ڈیمانڈ کروں گا کہ کرایہ میں نے بڑھانا ہے، تو وہ مجبوراً مجھے دے گا، نہیں دے گا تو میں اسے دھمکی دوں گا کہ میں یہ دکان تم سے خالی کروا لوں گا۔ جب خالی کروانے کی بات آتی ہے تو پھر اکثر جو کرایہ دار ہوتے ہیں تو وہ اس بات پر مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنا کرایہ دیتا ہوں۔ لیکن اگر قانونی طور پر دیکھا جائے، جو ہمارا رینٹ لا ہے اس کے تحت کوئی بھی مالک سال کے بعد صرف 10%، میکسیمم 10% کرایہ بڑھا سکتا ہے، 10% سے زیادہ وہ کرایہ نہیں بڑھا سکتا، اور وہ بھی جب سال پورا ہو جائے گا تو جو بھی ایسی کوئی مالک مکان یا مالک دکان یا کسی بھی پراپرٹی کا مالک اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غیر قانونی ہے تو اس کے لیے کرایہ دار کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، قانون اسے کیا سہولت دیتا ہے، قانون میں اس کے لیے ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے مالک کی اس طرح کی ڈیمانڈ سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں، سیکشن 4 ہے ویسٹ پاکستان اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1959 کا، تو اس کی سیکشن 4 کو دیکھیں تو اس میں یہ ریمیڈی دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مالک کسی کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے، بار بار کرایہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا کرایہ عموماً جو اس ایریا میں چل رہا ہے جہاں پر وہ پراپرٹی واقع ہے، لیکن اس کا جو ریٹ ہے وہاں پر تو یہ مالک اس سے زیادہ مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر زیادہ کس طرح مانگتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک دکان ہے تو اس ایریا میں باقی جتنی بھی دکانیں ہیں ان کا اگر 20,000 ماہانہ کرایہ ہے تو یہ مالک مکان کہہ رہا ہے جی مجھے 30 چاہیے یا 35 چاہیے یا کوئی بھی اور وہ فگر ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ اس ایریا میں اگر باقی دکانوں کا کرایہ جتنا ہے تو اتنا ہی اس دکان کا بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی اور پراپرٹی ہے تو ان کا بھی اس ایریا کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اب اگر ایسی کوئی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے مالک کہ کرایہ زیادہ مانگتا ہے یا
وہ سال سے پہلے اس کو بڑھانے کا کہتا ہے، تو آپ یہ سیکشن 4 جو ہے ویسٹ پاکستان اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1959 کے تحت ایک سمپل سی اپلیکیشن آپ نے رینٹ کنٹرولر کے پاس لگانی ہے۔ رینٹ کنٹرولر کون ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک سول جج ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو رینٹ کنٹرولر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ صرف رینٹ سے ریلیٹڈ میٹر ہی دیکھتا ہے۔ اب آپ جب اس کے پاس جا کے اپلیکیشن لگائیں گے، اب اگر مالک مکان یا مالک دکان آپ سے کرایہ زیادہ مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر جو رینٹ کنٹرولر ہوگا وہ ایک لوکل کمیشن اپوائنٹ کرے گا جو موقع پر جائے گا اور اس ایریا میں جو باقی دکانیں یا مکان وغیرہ ہیں، جو بھی پراپرٹی ہے، تو وہاں پر وہ دیکھے گا کہ پچھلے 12 مہینوں سے وہاں پر کرائے کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اس پر وہ ایک رپورٹ بنائے گا، رپورٹ بنا کے جب جج صاحب کو دے گا تو وہ اس ایریا میں دیکھیں گے کہ کتنا کرائے کا ریٹ چل رہا ہے، تو اسی حساب سے وہ پھر اس پراپرٹی کا رینٹ بھی مقرر کریں گے کہ اس کا ماہانہ کرایہ اتنا ہوگا۔ اور یہ جو کرایہ عدالت جب آرڈر کرے گی کہ آج سے یہ کرایہ اتنا ہے، تو جو پچھلا چل رہا ہوگا وہ جو پہلے سے جو بھی دونوں پارٹیز میں آپس میں ڈیسائیڈڈ تھا، تو پہلے والا وہی پے کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جب عدالت آرڈر کر دے گی تو اس کے بعد سے وہ نیا کرایہ جو عدالت آرڈر کرے گی تو وہ چلے گا، اس کے بعد پھر کرایہ دار کو وہی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بار بار جیسے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے اتنا کرایہ بڑھانا ہے، تو اس پر بھی یہی اپلیکیشن جب آپ دیں گے تو اس میں بھی کورٹ پھر جو رینٹ ہے اس پر فیصلہ دے گی، اور کورٹ جب آرڈر کر دے گی کہ آج کے بعد اتنا کرایہ ہوگا، تو اس کے بعد 3 سال تک مالک جو مکان ہے یا مالک دکان ہے وہ دوبارہ عدالت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہ آج عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اتنا کرایہ ہوگا تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد مالک پھر کورٹ میں چلا جائے اور سیکشن 4 کی اپلیکیشن لگا دے کہ اس میں فیئر رینٹ کے لیے کہ دوبارہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کرایہ کتنا ہوگا۔ نہیں، 3 سال کا پیریڈ ہے، یہ کرایہ 3 سال کے لیے اس کا آرڈر ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر اس طرح ہوتا ہے کہ اس دوران اس نے مالک مکان یا دکان نے کوئی مینٹیننس وہاں پر کر دی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ عدالت میں ایک درخواست دائر کر سکتا ہے کہ میں نے اس پراپرٹی کی اتنی مینٹیننس کی ہے، میرا اتنا خرچہ آیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا کرایہ بڑھایا جائے۔ تو اس صورت میں پھر کورٹ کرائے کا بڑھانے کا آرڈر کر سکتی ہے، لیکن جو کرائے کا آرڈر ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ 25% سے زیادہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک اگر دکان ہے تو اس کا کرایہ ابھی چل رہا ہے 40,000 مہینہ۔ اگر 40,000 مہینہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا 25% جو بنے گا وہ 10,000 بنے گا۔ 10,000 سے زیادہ کورٹ اس کو بڑھا نہیں سکتی۔ یہ کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو 10,000 سے زیادہ بڑھائے، بے شک اس نے جتنی بھی مینٹیننس کر لی ہے، جتنا بھی اس کا خرچہ مالک کا آیا ہے، لیکن جو میکسیمم ہوگا وہ 25% ہوگا، 25% ہوگا، اس سے زیادہ کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کرائے کو بڑھائے۔ تو وہ جو پہلے سے چل رہا ہوگا اس میں صرف 25% اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ اگر کبھی بھی کوئی مالک آپ کو تنگ کرتا ہے، کرایہ بار بار بڑھانے کا کہتا ہے یا کرایہ زیادہ مانگتا ہے، تو آپ کس طریقے سے عدالت جا سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ جو میں نے بتایا ہے کہ سیکشن 4 ویسٹ پاکستان اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1959 کے تحت آپ کورٹ میں جا کے سمپل سی ایک اپلیکیشن دیں گے تو کورٹ وہاں پر کرائے کا آرڈر کر دے گی، ایک جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے۔ تو آپ کی جو اس طرح کے روز کے یہ جو مسائل ہوتے ہیں مالک مکان کے ساتھ یا مالک دکان کے ساتھ، تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ کورٹ جب آرڈر کر دے گی تو اس سے وہ زیادہ آپ سے کلیم نہیں کر سکتا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔